السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر دور میں نیکی کی دعوت دینے والوں کو ہمیشہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیشہ آزمایا ہے جو دین پر ہوتے ہیں۔ دین پر چلتے ہوئے آزمائشیں آئیں گی، لیکن اللہ پر توکل کرنا ہے۔ آج اللہ پر توکل کی دعائیں آئیں گی، اس کو اچھی طرح ایکسپلین کریں گے۔ آج ہم نیو پارہ اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ 9 پارہ قال الملأ، کہا سرداروں نے۔ کس کے سرداروں نے کہا؟ شعیب علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی تو اس کے سرداروں نے شعیب علیہ السلام کو اپنی قوم سے نکلنے کی دھمکی دی۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس اگر چوائس ہو تو حق کا ساتھ دیں، اور دین پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی۔ تو آج سب اس قسم کی آیتیں آئیں گی۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ نیو پارہ 9 پارہ آیت نمبر 88، سورت ہماری الاعراف چل رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا أو لتعودن في ملتنا۔ قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔
وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين وتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم کافرین۔ بارک اللہ فی، ہم 93 پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تو وہ ناراض ہو گئے، الٹا اس کو اپنی بستی سے نکالنے کی دھمکی دی۔ قال الملأ الذین، کہا سرداروں نے، ہمیشہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے دین کی تو جو کمزور لوگ ہوتے ہیں سب سے پہلے ایمان لے آتے ہیں۔ تو یہاں بھی شعیب علیہ السلام نے جن کو قوم کو اپنی کو دین کی دعوت دی تو جو کمزور لوگ تھے وہ ایمان لے آئے، بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے تکبر کیا، سردار نے کہا ہم تو بستی سے نکال دیں گے تم کو، اور جو تمہارے ساتھ ہیں ایمان لے آئے ہیں ہم ان کو بھی نکالیں گے۔ قال الملأ الذین استکبروا، کہا سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا، من قوم ہی، اس کی قوم میں سے، لنخرجنک، البتہ ہم ضرور نکالیں گے تجھے، کا معنی تجھے، کاف کو زبر ہے، یا شعیب، اے شعیب علیہ السلام، والذین آمنوا، اور انہیں جو ایمان لائے، معک، ساتھ تیرے، من قریتنا، اپنی بستی سے، او لتعودن فی ملتنا، یا البتہ تم ضرور پلٹو گے ہماری ملت میں، اگر ہم تم کو بستی سے نکالیں گے، کیونکہ شعیب علیہ السلام بھی انہی میں سے تھا۔ وہ اب تک خاموش تھے کیونکہ وہ انہی کے دین پر چل رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے توحید کی دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو تو سب ناراض ہو گئے کہ ہم تم کو اپنی بستی سے نکال دیں گے ورنہ تم اپنے پہلے والے آبائی دین پر واپس آ جاؤ۔ قال اولو کنا کارہین، اس نے کہا، کس نے؟ شعیب علیہ السلام نے، کیا بھلا اگرچہ ہوں ہم ناپسند کرنے والے، میں اگر اس کو ناپسند کروں، اگر میں نہ چاہوں کہ میں پہلے دین پر واپس آ جاؤں تو تم کیا کر سکتے ہو؟ ان سرداروں کے تکبر اور سرکشی کا انداز، دھمکی دی اپنے آبائی مذہب میں واپس آ جاؤ نہیں تو ہم تمہیں یہاں سے نکالیں گے۔ اہل ایمان کے اپنے سابق مذہب کی طرف واپسی کی بات تو قابل فہم ہے کیونکہ انہوں نے کفر چھوڑ کر ایمان اختیار کیا تھا، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی ملت آبائی کی طرف لوٹنے کی دعوت اس لحاظ سے تھی کہ وہ انہیں بھی نبوت اور تبلیغ و دعوت سے پہلے اپنا ہم مذہب سمجھتے تھے، تو انہوں نے تو صاف انکار کر دیا۔ قد افترینا، تحقیق گھڑ لیا ہم نے، علی اللہ، اللہ پر، کذباً، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شعیب علیہ السلام کر رہے ہیں۔ اگر میں تمہاری دعوت قبول کروں گا، پہلے دین پر واپس آؤں گا تو یعنی میں نے توحید کی دعوت جھوٹ دی، وہ جھوٹ تھا، البتہ تحقیق گھڑ لیا میں نے اللہ پر جھوٹ، مانا وہ اس کو میں جھوٹ کہوں گا،
ان ادنا اگر پلٹیں ہم فی ملتکم تمہاری ملت میں بعد از نجانا اللہ بعد اس کے جب نجات دی ہمیں اللہ نے منہا اسا یعنی اللہ نے ہمیں پہلے دین سے جو کفر پر تھا اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی ہے، اب میں دوبارہ اس دین پر آ جاؤں گا۔ وما یکون اور نہیں ہے جائز لنا ہمارے لیے ان نعود کہ ہم پلٹیں فیہا اس میں الا ان یشاء اللہ ربنا مگر یہ کہ چاہے اللہ جو ہمارا رب ہے۔ میں تو کبھی بھی اس دین میں نہیں جاؤں گا، ہاں اگر اللہ چاہے، یعنی اگر ہم دوبارہ اس دین میں آبائی طرف لوٹ آئیں جس سے اللہ نے ہمیں نجات دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے ایمان توحید کی دعوت دے کر جھوٹ کہا تھا، اپنا عزم ظاہر کرنے کے بعد معاملہ اللہ کی مشیت کے سپرد کر دیا، یعنی ہم تو اپنی رضامندی سے اب کفر کی طرف نہیں لوٹ سکتے، ہاں اگر اللہ چاہے تو بات اور ہے۔ جس طرح پہلے ہم نے ایک آیت ایکسپلین کی تھی کہ حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، کس طرح یعنی کہ اونٹ سوئی کے پائے سے نکل سکے، تو یہ بھی بات اسی طرح ناممکن ہے کہ ہم پچھلے دین پر واپس آ جائیں۔ وسع ربنا کل شیء علما گھیر رکھا ہے ہمارے رب نے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے، یعنی ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، وہ کسی کو۔ اب ان کے دلوں پر مہر لگی تھی، دل پر مہر کیا ہے؟ مہر یہ ہے کہ نہ سننا عذاب کی ایک قسم ہے، دنیا میں بھی وہی مشغول ہو سکتا ہے جو آخرت کو بھولا ہوا ہو۔ ہم دنیا کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ یہاں رہیں گے، تو ان کا بھی یہی تھا۔ تو یہاں شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وسع ربنا کل شیء علما گھیر رکھا ہے ہمارے رب نے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے، اللہ توکلنا اللہ ہی پر توکل کیا ہم نے، یعنی سب چیز کا علم اللہ کو ہے، اسی لیے ہم نے بھی اللہ پر توکل کیا۔ رب نفتح اے ہمارے رب، اب اللہ سے دعا کر رہے ہیں، توکل کی دعا ہے، انڈر لائن کر دیں اور اس کو اکثر پڑھا کریں۔ رب نفتح بیننا اے ہمارے رب فیصلہ کر دے بیننا ہمارے درمیان و بین قومنا اور درمیان ہماری قوم کے بالحق ساتھ حق کے، وانت خیر الفاتحین اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب شعیب علیہ السلام نے ان کو دین کی تبلیغ کی، دعوت نصیحت کی، اب اللہ پر فیصلہ چھوڑ دیا۔ وقال الملأ الذین کفروا اور کہا سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا، اوپر والی پہلی لائن کنیکٹ ہے، من قوم ہی اس کی قوم میں سے، لئن اتبعتم البتہ اگر پیروی کی تم نے شعیبن، اب یہ سرداروں نے اپنی قوم کو کہا کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی، انکم اذا لخاسرون بے شک تم تب البتہ خسارے پانے والوں میں ہو جاؤ گے، خسارہ نقصان میں پڑو گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اب سب کچھ ان کا ہی ختم ہوگا۔ فأخذتهم الرجفۃ بس پکڑ لیا انہیں زلزلے نے، فأصبحوا فی دارہم جاثمین تو وہ اوندھے پڑے گئے اپنے گھروں میں۔ اب یہ بھی ایک زلزلے کی، یہاں رجفۃ زلزلہ کا لفظ آیا ہے، سورۃ ہود آیت نمبر 94 میں صیحۃ یعنی چیخ کا لفظ آیا ہے، سورۃ الشعراء میں 189 میں ذلۃ یعنی بادل کا سایہ الفاظ ہیں۔ یہ تینوں صحیح ہو سکتے ہیں۔ امام ابن کثیر فرماتے عذاب میں ساری ہی چیزیں کا اجتماع ہوا، یعنی سائے والے دن ان پر عذاب آیا، پہلے بادل نے ان پر سایہ کیا جس میں شعلے، چنگاریاں اور آگ کے چھولے تھے، پھر آسمان سے سخت چینخ آئی اور زمین سے بھونچال جس سے ان کی روحیں پرواز کر گئی اور بے جان لاشیں ہو کر پرندوں کی طرح گھٹنوں کے منہ دے کر اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔
یہ ہے جو قوم اپنے نبی کی نافرمانی کرتی ہے، اس کے کہنے پر نہیں مانتی، تکبر کرتی ہے، تو اس کا یہی حشر ہوتا ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا بِدَارِهِمْ جاثِمِينَ، اپنے گھروں میں اوندھے پڑ گئے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا، وہ جنہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو، کَأَن لَّم، گویا کہ نہ وہ تھے، یعنی کہ وہ جیسے وہ تھے ہی نہیں، یغنوا فیہا، بے بس تھے ان میں۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا، اور جنہوں نے جھٹلایا شعیباً، کانوا ہم الخاسرین، وہی خسارہ پانے والے، یعنی وہ غریبوں کو کہتے تھے جو ایمان لائے تھے، اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی بات مانی تو تم خسارہ پانے والے میں ہو جاؤ گے۔ تو یہاں اللہ ان کا جواب کہہ رہا ہے کہ الذین کذبوا، وہ جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو، کانوا ہم الخاسرین، وہی خسارہ پانے والے ہو گئے۔ فتولی عنہم، تو انہوں نے منہ پھیر لیا، کس نے؟ شعیب علیہ السلام نے، عنہم، ان سے، وقال یا قوم، اور کہا اے میری قوم، اب بہت دکھی ہو کر کہہ رہے ہیں، لقد ابلغتکم، البتہ تحقیق پہنچا دیے میں نے تمہیں، رسالات، پیغام، ربی، اپنے رب کے، ونصحت لکم، اور خیر خواہی کی میں نے تمہاری، فکیف آسیٰ علی القوم الکافرین، تو کیوں کر میں افسوس کروں ایسے لوگوں پر جو کافر ہیں۔ استغفر اللہ۔ عذاب و تباہی کے بعد جب وہ وہاں سے چلے تو انہوں نے وفور جذبات میں یہ باتیں کہی، اور ساتھ ہی کہا کہ جب میں نے حق تبلیغ ادا کر دیا، اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا، تو اب میں ایسے لوگوں پر افسوس کیوں کروں؟ اس کے باوجود اپنے کفر اور شرک پر ڈٹے رہے۔ تو یہ ہے اس قوم کا حال جس کو اپنی جوانی، اپنے محلات پر، اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا۔ تو ہمیشہ اپنی طاقت پر کبھی گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، نہ مال پر، نہ اپنی طاقت پر، نہ اپنے بیٹوں پر۔ ہمیں ہمیشہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ یہاں اللہ نے توکل کی دعا سکھائی ہے۔ آج کا خاص موضوع توکل کی دعا۔ تو ہمیں دنیا میں مشغول نہیں ہونا چاہیے، آخرت کی تیاری میں ہر وقت رہنا چاہیے۔ میں جو یہ کام کر رہی ہوں، کیا اللہ اس میں راضی ہے؟ اللہ کی رضا کے کام میں مشغول ہونا چاہیے۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔